تلنگانہ حج کمیٹی کے عازمین حج کا پہلا تربیتی کیمپ اولڈ ملک پیٹ میں منعقد ہوا۔ حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے حج تربیتی کیمپ کا افتتاح کیا۔ دن 10 بجے سے شام 4 بجے تک عازمین کو حج کے ارکان کی تربیت فراہم کرنے کے علاوہ مفید معلومات دی گئی۔ کیمپ میں علماء و مشائخین نے حج اور عمرے سے متعلق مسائل بیان کیے۔ مولانا مفتی خلیل احمد شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ نے بھی خطاب کیا۔ یہاں خواتین کے لیے علیحدہ انتظام کیا گیا تھا۔ محمد علی شبیر نے عازمین کے مقدس سفر پر روانگی کے حوالے سے انتظامات کی تفصیلات بتائی۔ ملک پیٹ کے MLA احمد بن عبداللہ بلالہ، تلنگانہ وقف بورڈ کے چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی نے بھی اس موقع پر خطاب کیا۔ آج الحمدللہ اس سال عازمین حج کو جانے والے ہیں، اللہ کے مہمانوں کو پہلا ٹریننگ کیمپ تھا اور ٹریننگ کیمپ میں لگ بھگ 4000 کے قریب عازمین حج اس ٹریننگ کیمپ میں حاضر ہوئے۔ جملہ ہمارے حیدرآباد کے حج ہاؤس سے 11000 حاجیوں کو، عازمین حجاج کو مدینہ شریف کو بھیجا جا رہا ہے، جس میں 7900 حاجی تلنگانہ کے ہیں، باقی کے 3000 میں مہاراشٹر جو بارڈر میں ہے، کرناٹک کے بارڈر گلبرگہ، رائچور، بیدر ہے، ادھر ناندیڑ وغیرہ ادھر سے ہے، اور آندھرا میں کرنول یہاں کے ہیں۔ تو اس طریقے سے 3000 ہم ادر اسٹیٹس کے ہیں اور لگ بھگ 8000 ہمارے تلنگانہ کے حج، 11000 کے قریب عازمین حج کو بھیجایا جا رہا۔ حکومت پورے طریقے سے ان کے انجیکشنز ٹائم کو دینا، ان کے صحت کا، ٹھہرنے کا، ان کا کھانے کا، ان کے بیگیج کا پورا انتظام ہمیشہ کر رہی ہے، 17 سال سے آگے بھی کریں گے۔ حج میں 3 ہی فرض ہیں، ایک تو احرام باندھنا ہے، دوسرا جو عرفات میں قیام کرنا ہے، تیسرا طواف زیارت جس کا۔ یہ 3 فرض کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں سے کوئی ایک فرض بھی آپ کا مجبوری سے ہو، غفلت سے ہو، کسی وجہ سے ہو، چھوٹ جائے تو آپ کا حج نہیں ہوتا، پھر آئندہ سال ہی آپ کو حج کرنا پڑے۔ تو اس کا خاص خیال رکھیے، یہ 3 فرض ہیں، فرض کے چھوٹنے پر کسی صورت میں بھی حج نہیں ہوتا۔ ہاں، عرفات میں آپ بے ہوش بھی ہیں اور آپ کو لے جایا گیا، لایا گیا تو پھر ہو سکے گا، مجبور ہیں، چل نہیں سکتے گا، اس میں لا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے، لیکن حج اگر عرفات چھوٹ جائے تو پھر آپ کا جو ہے حج نہیں ہوگا۔ اس سال آپ لوگ کا سفر اللہ کی راہ میں جو بلاوا آیا ہے وہ آپ کا سفر مقبول ہو، آپ کا حج قبول ہو، آپ کے سفر حج کے اندر آسانیاں پیدا ہو، اس چیز کی ہم تمام لوگ دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ جائیں، حج کریے، اپنی قوم کے لیے، اپنی قوم کے حالات کے لیے دعا کریے، ہماری قوم کی عزت و افتخار کے لیے ہمارے ملک کے اندر دعا کریے، ہمارے ملک کی اور ہماری ریاست کے استقامت کے لیے دعا کریے۔ آپ تمام لوگوں کو اپنے گھر کا مہمان بنا کے آپ سب کو بلایا ہے، آپ کو چنا ہے، اس کے لیے آپ لوگ تمام لوگ قابل مبارکباد ہے۔ اس کے بعد ہم سب کو اس بات کا اللہ تعالیٰ سے شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو صاحب استطاعت بنایا، کہ اسلام کے 5ویں اور اہم فریضے کے لیے ہم کو صاحب استطاعت بنایا، ہم سب اس کے شکر گزار ہونا چاہیے کہ جس دن سے آپ لوگ حج کی نیت کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دن سے آپ کو اپنا مہمان بنا چکا ہے۔ اگلے 2 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد 2.5 مہینے کے بعد آپ کا حج کا سفر کی شروعات ہوگی، لیکن آج سے آپ کو اس کے لیے تیار، ذہنی طور پر اور اپنے فزیکل طور پر اس کو تیار آپ کو رہنا چاہیے۔ اپنے ڈیلی روزمرہ کے چاہے عادتیں ہوں، روزمرہ کے اپنے غذا ہو، ہر چیز کے لیے آپ کو اس کو تیار ہونا چاہیے۔